عمران خان کا ایک آرٹیکل شائع کرایا گیا ہے امریکی میگزین میں، جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر، حکومت پر، اداروں پر بہت سنگین نوعیت کے الزامات لگائے ہیں، اور اس میں اب حکومت کیا کرے گی؟ وہ جیل میں ہے، آرٹیکل چھپ جاتے ہیں، اس پہ کوئی ہماری ایمبیسیاں کوئی کردار نہیں ادا کر پا رہی کہ اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ ایک اور معاملہ ہے ناظرین، مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیسے واپس ہوگا، اس کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اور آئینی بینچ کے ممبران کی تعداد میں اضافہ کر کے 13 کر دی گئی ہے۔ یہ کیوں کی گئی ہے؟ بڑی باریک کام کیا ہے حکومت نے، اس پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر کے درمیان جو جھڑپ ہوئی وائٹ ہاؤس میں، جو تلخ کلامی ہوئی، بڑا اس کا انٹرنیشنل میڈیا میں اس کا بڑا چرچا ہے، اور یوکرین کے صدر نے ٹرمپ کے منہ پہ سخت جواب دیے، اور ٹرمپ نے بھی اسے جھڑک کر کہا اپنی زبان، اپنا منہ بند رکھو، تمہاری کوئی صورت نہیں۔ یعنی عالمی چودھری نے، انٹرنیشنل چودھری نے کھلم کھلا ایک دھمکی دی ہے یوکرین کے صدر۔ پھر دوسرا معاملہ، رمضان پیکج آیا ہے، اور سب سے پہلے فارم 47 45 کے تانے چلتے رہتے ہیں، اس پہ بھی۔ بسم اللہ الرحمن۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آتا ہوں رمضان المبارک کی تمام ناظرین کو میری طرف سے اور ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کی طرف سے مبارک ہو، تمام مسلمانوں کو مبارک ہو، تمام دوستوں کو، رشتہ داروں کو مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ بابرکت مہینہ پاکستان کے لیے امن و سلامتی لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے اپنے گناہوں کی تمام معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حوالے سے باقی میں آگے رمضان میں ایک دو باتیں کروں گا۔ دوسرا معاملہ ناظرین، امریکی میگزین میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے عمران خان صاحب کا، وہ جیل میں ہیں، اور وہاں جو ان کے لابیسٹ ہیں، جو پی ٹی آئی کے وہاں عہدیدار ہیں، وہ بڑے کامیاب جا رہے ہیں اس لحاظ سے کہ امریکہ کے اندر ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان سے بہت زیادتی ہو رہی ہے، پی ٹی آئی سے پاکستان کے اندر زیادتی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، فوج کی قیادت پہ الزامات لگائے گئے ہیں اس آرٹیکل میں، اور یہ بڑی لابنگ کے نتیجے میں آرٹیکل شائع ہوا ہے۔ نہ عمران خان نے وہ خط لکھا تھا، وہ خط بھی ٹویٹر پہ امریکہ سے جو آرمی چیف کے نام آئے تھے وہ وہاں سے ٹویٹر پہ اپلوڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ آرٹیکل بھی وہاں سے لکھوا کے مینیج کر کے، اور ڈالرز بھی لگے ہوں گے یقیناً، لابنگ میں تو یہ کام ہوتا ہے، تو بڑا ایک ہے، لیکن اس کو حکومت کاؤنٹر نہیں کر پا رہی۔ انٹرنیشنل میڈیا میں کہہ رہا ہوں، یہاں تو پاکستانی میڈیا میں تو کاؤنٹر ہو ہی رہا ہے، وہ تو ہر چیز مینیج بھی ہو جاتی ہے، وہاں نہیں کاؤنٹر کر پا رہی۔ اس حوالے سے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک لیڈر جیل میں ہے، اور اس کے آرٹیکل پہلا نہیں چھپا، پہلے بھی بہت دفعہ چھپ چکے ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس کو کیسے روکا جائے، اس بیانیے کو، اس نیریٹو کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، کوئی نہیں ہے۔ اس پر جو نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، عرفان صدیقی صاحب، سینیٹر ہیں، انہوں نے اپنا ایک بیان مجھے ابھی بھجوایا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ امریکی میگزین ٹائمز میں شائع ہونے والا عمران خان کا مضمون عالمی سطح پر پاکستان کے چہرے پر کالک تھوپنے کی انتہائی قابل مذمت کوشش ہے۔ حکومت، عدلیہ، مسلح افواج، تمام دوسرے اداروں پر بے بنیاد الزامات کرتے ہوئے پاکستان کی صورتحال کو سیاہ عید قرار دیا گیا ہے۔ مضمون میں یہ جھوٹا، غلط اور بے بنیاد دعویٰ بھی کیا گیا کہ مذاکراتی عمل کے دوران انہیں یعنی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر ہاؤس اریسٹ کرنے کی پیشکش کی گئی تھی۔ انہیں کسی بھی مرحلے پر سرے سے ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ بہتر ہو کہ عمران خان بتا دیں کہ یہ پیشکش کس کی طرف سے، کس نے کب ان تک پہنچائی۔ یہ ہے عرفان صدیقی صاحب کا کاؤنٹر ورشن ہے حکومت کی طرف سے، کیونکہ وہ وزیر نہیں ہیں، حالانکہ یہ کام وزراء کا ہے کہ وہ فوراً کاؤنٹر کریں۔ پتہ نہیں ابھی تک وزراء کی طرف سے، تو جب تک میں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں ناظرین کوئی رد عمل۔ یہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں بڑے ماہر ہیں لکھنے لکھانے میں، بولنے میں، تو انہوں نے یہ رد عمل دیا ہے۔ جہاں تک یہ کہنا کہ جی انہیں ہاؤس اریسٹ، ہاں تو یہ بات ہوئی تھی عرفان صدیقی صاحب، آپ نے یا کمیٹی نے نہ کی ہوئی، جنہوں نے کرنی تھی انہوں نے شاید پیشکش کی، اور اس کا انکشاف گنڈا پور نے بھی کیا تھا، اور میرے ساتھ ایک ملاقات کے دوران
بیرسٹر گور صاحب نے بھی کیا تھا کہ یہ پروپوزلیں آئی تھیں، اور یہ پتہ نہیں حکومت کی طرف سے آئی تھی، محسن نقوی نے دی تھی، اگر محسن نقوی نے دی ہیں تو پھر حکومت نے دی، یہ بہرحال مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے عرفان صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے، کمیٹی کی طرف سے نہیں آیا۔ ہاں نام بتانا چاہیے گنڈا پور کو، بیرسٹر گور کو، پی ٹی آئی کو، کہ جی فلاں شخص نے، اسٹیبلشمنٹ کے فلاں شخص نے یا وفاقی وزیر فلاں شخص نے یہ پیشکش کی، تو ٹھیک ہے، اس پہ دیکھتے ہیں ناظرین دوسرا معاملہ ہے، بڑا اہم ہے معاملہ، میری نظر میں تو بہت اہم ہے۔ کل جو ایک اجلاس ہوا جس میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں آئینی بینچ کے ممبران کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، اور نئے ممبران جو شامل کیے گئے ہیں جسٹس، یہ نئے جج بنے ہیں سارے، ان کو شامل کیا ہے بائی دی وے، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس عامر فاروق، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس اصلاح الدین اور جسٹس شکیل احمد۔ اب آئینی بینچ کی تعداد ناظرین 13 ہو گئی ہے، اور یہ اس کی وہاں مخالفت بھی کی 2 سینئر ججز منیب اختر صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، اور پی ٹی آئی کے 2 ممبران نے، یعنی بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گور نے، لیکن تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ یہ 26ویں ترمیم کے کمالات ہیں۔ تو اب جو میری 1-2 سینئر وکلاء سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس لیے بینچ کی تعداد بڑھائی گئی ہے کیونکہ اس میں گنجائش ہے، آئینی ترمیم میں دی گئی کہ جتنا رکھنا چاہیں، 7 رکھنا چاہیں، 12 رکھنا چاہیں، 13 رکھنا چاہیں، 11 رکھنا چاہیں، 9 رکھنا چاہیں، یہ اس وقت کے حالات کے مطابق ہے۔ جسٹس امین الدین صاحب اس کی سربراہی کریں گے۔ اس کے پاس آئندہ چند دنوں میں ایک اہم اپیل مختص ہونے والی ہے، وہ مقرر ہونے والی ہے کہ 12 جولائی کو ناظرین آپ کو یاد ہوگا 8 ججز نے فل کورٹ ہوا تھا، تو اس میں سے 12 ججز بینچ تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سربراہی کر رہے تھے جب وہ چیف جسٹس تھے، تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 8 ججز نے فیصلہ دیا تھا، یہ مخصوص نشستیں جو ہیں خواتین کی، اقلیتوں کی، یہ تحریک انصاف یا سنی اطاعت کونسل کو دے دی جائیں، ان تحریک انصاف کو دے دیے، سنی اطاعت کونسل کو نہیں دے دی۔ اس پہ حکومت کا اعتراض تھا کہ تحریک انصاف نے الیکشن نہیں لڑا سمبل پہ، الیکشن کمیشن نے انہیں اجازت نہیں دی تھی، سپریم کورٹ نے بھی نہیں دی تھی، تو یہ نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی، اور الیکشن کمیشن نے جو تقسیم کی تھیں دیگر حکمران جماعتوں میں یا باقی جماعتوں میں، جس میں جے یو آئی کو بھی ملی تھی، تو یہ ان کو ملنی چاہیے۔ تو اس پہ یہ کنٹروورسی چلتی رہی، اب تک حکومت نے اس فیصلے پہ عمل بھی نہیں کیا تھا، الیکشن کمیشن نے بھی، اور ایک نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی تھی اٹارنی جنرل صاحب نے اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے۔ اب اس میں وہ اگر نظر ثانی کی اپیل ان کی مان لی جاتی ہے تو جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ ختم، اور یہ مخصوص نشستیں جن پارٹیوں کو ملی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق وہ ان کی ہو جائیں گی، اور پھر پی ٹی آئی ہاتھ ملتے رہ جائے گی پارلیمانی قوت کے لحاظ سے، عوامی قوت کو تو دوسری طرف رکھیں۔ تو یہ بڑا باریک اور بڑا اہم کام کیا ہے اعظم نذیر تارڑ نے، اٹارنی جنرل نے اور باقیوں نے مل کے ملا کے، جو قانونی ماہرین ہیں گورنمنٹ سائڈ کے، انہوں نے بڑا یہ کام کیا ناظرین، اس میں بڑی ان کو۔ ناظرین دوسرا معاملہ ایک اور ہے، گزشتہ رات ایک خبر بریک ہوئی ہے اور صبح سے چل رہی ہے، لیٹ نائٹ ہوئی ہے، کہ یوکرین کے صدر وائٹ ہاؤس صدر ٹرمپ سے ملنے کے ملاقات ہوئی ان کی، زیلنسی کی ان کا نام ہے، بڑے مشہور اداکار بھی تھے، کامیڈین بھی تھے بڑے ان کے، تو لیکن صدر بنے، وہ الیکٹ ہو گئے، تو وہاں بڑی تلخ گفتگو ہوئی، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے، اور صدر ٹرمپ نے انہیں کہا کہ جی آپ کی کیا حیثیت ہے، اپنا منہ بند رکھو، تمہاری وہ حیثیت نہیں کہ تم امریکہ کو ڈکٹیٹ کرو، اور پھر انہوں نے معافی بھی مانگنے سے انکار کر دیا، یوکرینی صدر نے کہا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا۔ تو یہ سفارتی سطح پہ پہلا ایسا کوئی موقع ہے شاید کہ 2 ممالک کے صدور کی جب ملاقات وائٹ ہاؤس میں، ناظرین میں اس کمرے میں وائٹ ہاؤس کے کوئی 4-5 مرتبہ جا چکا ہوں، پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کے ہمراہ مختلف ادوار میں، تو مجھے وہ پروٹوکول کا بھی اندازہ ہے، وہ سارا اندازہ ہے۔ وہاں کوئی دونوں اطراف سے مختصر سی پریس ٹاک کی جاتی ہے ڈیورنگ کوریج، اور فوٹیج بنتی ہے
اور سوال کے ایک آدھ سوال بھی لے لیا جاتا ہے عموماً، پھر بعد میں ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی جاتی ہے، تو وہاں دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی، انہوں نے اپنے دلائل دیے، انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ ٹرمپ صاحب جو ہیں اس وقت دنیا کے چودھری ہیں، یورپی ممالک وہ ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں یوکرین کے ساتھ، لیکن یوکرین جو ہے امریکہ کے بغیر اس وار کو کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ اس حد تک میں صدر ٹرمپ کے اس آئیڈیا کا حامی ہوں کہ جنگیں بند ہونی چاہیے۔ تو مسئلہ کشمیر پر بھی ٹرمپ صاحب وہ والا کام نہ کیجیے گا دوبارہ جو آپ نے عمران خان کے 2019 میں کیا تھا، اپنا مطلب آپ نے افغانستان سے وڈرال کر کے نکلوا دیا تھا، پاکستان ابھی تک پھنسا ہوا ہے، اور انڈیا نے واردات کر کے کشمیر کو وہ آئینی ترمیم کر کے ہڑپ کر لیا تھا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے بھی آپ توجہ دیں، باقی چیزوں میں بھی توجہ دیں۔ بہرحال یہ ڈپلومیسی میں بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ناظرین، رمضان پیکج کا آج وزیر اعظم صاحب نے ایک اعلان کیا، بڑا ہر سال کیا جاتا ہے، تھوڑی سی اس میں تبدیلی کی گئی ہے، ڈیجیٹلی رابطہ کر کے مستحقین کو 5,000 روپیہ دیا جائے گا، اور یوٹیلیٹی سٹورز میں ویسے بھی بہت گڑبڑ ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی آئی ہے، وہاں سے سامان خرید کے دکاندار اپنی دکانوں میں لے جاتے ہیں اور ملی بھگت سے بیچ دیتے ہیں مہنگا۔ تو مہنگائی کو کنٹرول کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے وزیر اعظم کی اور صوبائی حکومتوں کی۔ شرجیل میمن صاحب، آخری بات کروں گا، شرجیل میمن صاحب بڑے جذباتی آج تقریر کر رہے تھے اور بار بار تانا دے رہے ہیں کہ ہم فارم 45 والے ہیں، یہ فارم 47 والی ہے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت۔ تو میرا سوال ہے، مؤدبانہ سوال ہے، کوئی معصومانہ سوال بھی کہہ لیں، وسیم بادامی والا ہی کہہ لیں، کیا وہ فارم 47 کا وزیر اعظم ہے اگر شہباز شریف، تو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں بیٹھی ہوئی وفاق میں؟ شرجیل میمن صاحب، کیا اس فارم 47 والی پارٹی نے آصف زرداری کو صدر الیکٹ کرانے کے لیے ووٹ نہیں دیا؟ کیا اس فارم 47 والی حکومت نے جناب شرجیل میمن صاحب چیئرمین سینیٹر یوسف رضا گیلانی کو منتخب نہیں کرایا؟ کیا اس فارم 47 والی حکومت نے سردار سلیم کو پنجاب میں گورنر نہیں لگایا؟ کیا اس فارم 47 والی حکومت نے فیصل کریم کنڈی ہمارے دوست کو کے پی کا گورنر نہیں لگایا؟ یہ باتیں نہ کریں آپ، میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی آپ کو، بار بار تانا زنی نہ کریں۔ سندھ میں الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے وہ پیر پگاڑا سے جا کے پوچھ لیں، باقیوں سے پوچھ لیں۔ وہ سرفراز بگٹی تو الیکشن سے چند دن پہلے نون لیگ میں شامل ہو رہا تھا، پھر پیپلز پارٹی میں گیا، وہ چیف منسٹری آپ کو وہ بیلنس کرنے کے لیے بلوچستان کی دی گئی، تو چھوڑیں، بلوچستان کی بات بھی پھر کیا کریں۔ اور بھی آپ نے بہت سی باتیں کی ہیں، نہروں کے حوالے سے بھی، کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بھی۔ تو اگر کاش آپ اور اے این پی اور آپ لوگ کالا باغ ڈیم کی زیادہ دور سے اور بعد کے ادوار سے میں نواز شریف کے 97 کے ادوار میں 90s کے ادوار میں مخالفت نہ کرتے، پرویز مشرف کے دور میں مخالفت نہ کرتے، وہ ڈیم اب تک بن چکا ہوتا اور پاکستان میں یہ انرجی کا کرائسس بھی نہ ہوتا۔ سیاست کے لیے اس طرح کی باتیں نہ کریں، قومی منصوبوں پہ سیاست کسی بھی پارٹی کو نہیں کرنی چاہیے، میری یہ رائے ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔